Hello members and welcome to the third episode of Legally Speaking, a conversation जिसका सिर्फ एक ही मकसद है and that is कि हम अपने members को ज़्यादा से ज़्यादा legally aware करें. आज का topic is about the newly imposed COVID-19 lockdown जिसकी वजह से हम पाकिस्तानीज़ अपनी ईद जोश व खरोश से नहीं मना पा रहे. इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सारा बिलाल who has worked with the government since the pandemic started on the COVID-19 SOPs within prisons. Sara no doubt is an expert on the subject. Sara, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. Such a pleasure to have you join our conversation. Ahmed, how are you? I'm good जी, alhamdulillah. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो सारा आप ये बताएं कि काफ़ी लोग एक सवाल पूछते हैं कि जी हम why should we concern ourselves with the prison inmates जब COVID-19 by innocent lives को इतना affect कर रहा है तो why do you work so hard on these COVID SOPs within the prisons? So I mean look, हम हमेशा यही बात कहते हैं, एक ही चीज़ to make it clear to everybody, prison health is public health, right? और इसका मतलब ये है कि ये जो जेल है ना, it's a living, breathing सब इकोनॉमी, पूरी कम्युनिटी है. उसके अंदर सिर्फ कैदी नहीं होते, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम जेलों के बारे में ज़्यादातर जब लोग सोचते हैं तो वो समझते हैं कि बस एक जगह है जो बंद है और उसके अंदर ख़राब लोग और गंदे लोग जिन्होंने गुनाह किए उनको बस वापस. दैट्स नॉट इट. इट्स अ कम्युनिटी, इट्स लिविंग. उधर सिर्फ कैदी नहीं होते, उधर सफाई वाले होते हैं, उधर कुक्स होते हैं, उधर प्रिजन स्टाफ होता है, उनकी फैमिलीज़ होती हैं. वहाँ पे लोग जेल के अंदर प्रिजन स्टाफ रहते भी हैं. और हर रोज़ ऑन एवरेज, जिस तरह पिछले साल पंजाब प्रिजन्स का ये फिगर निकला था कि ऑन एवरेज पंजाब में कोई आई थिंक 42 जेल्स के करीब हैं. और द डेली चर्न रेट, जो सिर्फ कैदियों का चर्न रेट, यानी कि जिन कैदियों की रिहाई होगी और जो कैदी जिनका जुडिशल रिमांड हो रहा है, वो कोई तकरीबन 500 पर डे है. अच्छा, राइट. सो ये कहना और ये सोचना कि आप एक जेल को बिल्कुल बंद कर दें, जैसे आप डब्बे को बंद करेंगे, तो वो नहीं है पॉसिबल. इसीलिए अगर आप उस कम्युनिटी में कोशिश कर रहे हो कि आप कोविड को रोकें और आप SOPs दें और लोगों को हैंड सैनिटाइजर्स दें, मास्क दें, वैक्सीनेट करें, जो आप कम्युनिटी में कर रहे हो, वो आपकी तमाम अहकामात जो है वो फेल हो जाएंगे जब तक आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि जेल जो उस कम्युनिटी में है उसका अंदर बाहर जाना इज़ gonna affect the community and you need to take the same steps in the jail if you want to keep the community safe. So you've been working with the government and आपके ख्याल में कि जो SOPs हैं within the prisons and outside generally जो भी हैं, आपके ख्याल में क्या दे ठीक है SOPs? I think सूबे से फ़र्क, आई मीन सूबाई सब्जेक्ट है ना प्रिजन्स. सो हर जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है एक सूबे की, उसमें वेरिएशन है. यानी कि अगर किसी सूबे के पास जितने क्या कहते हैं रिसोर्सेज हैं उसी के मुताबिक वो अपने स्पेंड कर सकते हैं ना प्रिजन में. सो ये हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल सिंध प्रिजन्स in my opinion I would say leads the field in terms of observing or tackling or being proactive about COVID. How so? Can you give us a few? So there's a couple of things. जैसा सिंध की prisons ने सबसे पहले, खैर to be fair, तमाम सूबों में इन्होंने कोविड के SOPs अडॉप्ट किए थे, कोविड की पॉलिसीज़ जारी की थी. ये इन्होंने जैसा पंजाब में दे फॉलोड यूनाइटेड नेशंस और WHO की बहुत अर्ली ऑन पिछले फरवरी 2020 में गाइडलाइंस आई थी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स अंडर कोविड. सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ज़्यादा सूबों ने अपनी पॉलिसीज़ जारी की थी. बट यू नो आई थिंक अगर हम पूरे साल में पीछे देखें, वी हैड अ रिपोर्ट दैट वी आल्सो रिलीज बैक इन दिसंबर दैट जिसने तमाम सूबों का कोविड का रिस्पॉन्स एनालाइज किया था. सो दैट रिपोर्ट इज़ अवेलेबल पब्लिकली. सिंध आई वुड से बिकॉज उन्होंने सिर्फ इक़दामात नहीं उठाए जैसा मास्क और सैनिटाइजेशन वगैरह, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की थी बनिस्बत उनके जो प्रिजन पॉपुलेशन है. बट जो जनरली हमारे जो SOPs हैं, आपने काफ़ी रिसर्च की है ऑन अदर जुरिस्डिक्शंस, वहाँ पे क्या SOPs हैं? डू यू थिंक इवन आउटसाइड द प्रिजन्स जो गवर्नमेंट हमारे SOPs हमारे यहाँ पे इन्फोर्स करना चाह रही है, डू यू थिंक they're good? They're good enough? They're effective? I think government जो policy बनाए versus उस policy की implementation and finally how much you take the public along with it are different things. Right? So we can't just really blame the government for how much the people actually take that policy seriously. I mean, policy बनाना एक बात है
اس کا امپلیمنٹیشن کرنا ایک بات ہے, اور لوگوں کو کنونس کرنا اور پبلک کو اپنے ساتھ لے کے جانا کہ وہ اقدامات لیں از اندر تھنگ. سو پالیسیز آئی تھنک ہماری اچھی بنی ہے, ہماری ٹیکلنگ بھی ٹھیک تھی, لیکن آئی تھنک obviously I mean اتنی زیادہ عوام ہے, and there's a lot of other reasons. It's not as simple as کہ رملہ آپ نے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا. میں احمد کو کہوں احمد loves going to court, میں کہوں احمد بس 6 مہینے آپ نے کورٹ نہیں جانا, گھر بیٹھو. تو احمد پڑھا لکھا ہے, احمد کو اس نے دیکھا بھی ہوگا کہ کووڈ کے کیا, لیکن احمد تو نہیں کرے گا یہ, گھر بیٹھے گا اپنی بیوی کے ساتھ 4 مہینے. آئی تھنک ویسے بھی اتنا ایڈوائزبل نہیں ہوگا کہ آپ چیزوں کو بالکل 100% ریسٹرکٹ کر دیں. آئی مین دیٹس مائی پرسنل اوپینین, بیکاز اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں ویسٹ میں جو اس کے اوپر کووڈ پہ ایس او پیز آئے تھے وہ کوئی اتنے سکسیزفل نہیں تھے ایز اپوز ٹو پاکستان. آئی واز ریڈنگ اٹ سم ویئر ان یسٹرڈے کہ پاکستان از پرابلی دا 7th 8th ان ٹرمز آف implementing the SOPs. So point یہ ہے کہ پاکستان کے SOPs جو ہیں کافی سکسیزفل رہے ہیں, لیکن پبلک پھر سمجھ رہی ہے کہ you know we have to violate that, کوئی مسئلہ نہیں ہے. Things where it can be enforced وہاں پر وہ انفورس نہیں کیا جا رہا, بٹ یس کچھ ایریاز میں تو آئی تھنک گورنمنٹ. لیکن آپ لوگ تو ہمیں ایک بڑا ایک پرفیکٹ نہیں, بٹ دیر سرٹن تھنگس. فار ایگزامپل احمد, یو اینڈ آئی آر بوتھ لائرس, ٹھیک ہے نا, ہم عدالت میں جاتے ہیں. وی نو کہ ایٹ دا ہائٹ آف کووڈ لاہور ہائی کورٹ میں دیر واز نتھنگ. آپ عدالتوں میں, آئی مین آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی بڈی ہیئر, بٹ دا ریالٹی واز وی کوڈ ہیو ڈن اے بیٹر جاب. نہ وکیل کوئی اس کی خیال رکھ رہے تھے, اینڈ پور ججز جسٹ ہیڈ تھاؤزنڈز آف کیسز جنہوں نے سن رہے تھے. آئی مین آئی واز ان اے کورٹ روم, ہائٹ آف کووڈ لاسٹ ٹائم جون ہوگا جب ہماری سیکنڈ ویو کافی زیادہ تھی. عدالت میں ہائی کورٹ میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی, اور ہماری کیس کال ہوا تھا, اور میں کوشش کر رہی تھی دھکے دے کے آگے جانے. اینڈ آئی ایکچولی ٹرنڈ آؤٹ اینڈ آئی آسکڈ دی پور جج, آئی سیڈ کہ جی this is a danger to your health, it's a danger to my health, it's a danger to everybody's health who's here. So would we mind if people left? And everybody just looked at me like I was nuts. Not a single person moved. And the poor judge said, I have to do my job, I don't know what to do. That is true. I mean ہماری عوام تو ویسے بھی جب کرونا اسٹارٹ ہوا تھا تو our people didn't take it seriously. It took us a long time to actually realize کہ COVID-19 actual threat ہے. آپ نے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی فائل ہوئی تھی کہ جی یہ COVID-19 غلط ہے لاسٹ ایئر, اینڈ سو اینڈ آئی تھنک اس کو 0.2 ملین کا فائن پڑا تھا فار فائلنگ دیٹ پٹیشن. بٹ ٹھیک ہے ایک طرف عوام ہے, بٹ دین یو کانٹ ریئلی, آئی مین جس طرح ہماری گورنمنٹ ہیز بن رسپونڈنگ ٹو دس پینڈیمک سنس دا بگننگ, جس طرح کا ان کا بیہیویئر ہے. ابھی اسد عمر کا ٹویٹ آیا تھا کہ جی عید پہ 6 بجے تک دکانیں کھلی ہیں, عید پہ لاک ڈاؤن لگنے لگا ہے, تو آپ سب لوگ پلیز جو بھی شاپنگ کرنی ہے آپ لوگ کر لیں ابھی. مطلب I need to respond to that. I slightly disagree with you. Problem یہ ہے کہ جو یہ لاز کی امپلیمنٹیشن, اور اسد عمر جو ہے وہ صرف این سی او سی جو ہیڈ کر رہا ہے, یا پرائم منسٹر جو ہے وہ صرف ہمارا پرائم منسٹر نہیں ہے, ہی از obviously representing the entire country. پاکستان کی ایلیٹ اور اپر ایلیٹ ابھی بھی انکلوڈنگ us and we have no difference کہ جی وہاں پر ناشتے بھی چل رہے ہیں, جا رہے ہیں لوگ, کھانے بھی کھا رہے ہیں, ان کو پوچھ بھی کوئی نہیں رہا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ڈیلی آرمی اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ غریب لوگوں کی لائنیں لگوا کے ان کو اٹھا کے اندر کر رہے ہیں. سو جب لا اس طرح اپلائی ہوگا اور اس میں ایکول امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کے سوال ہوں گے. ہر آدمی کا دل ہے کو نئے کپڑے خریدے. احمد یہ جو اندر ڈالنے والی بات ہے نا, دیٹس کاؤنٹر انٹوئٹیو. سو آئی مین آئی اگری, جو احمد نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. رملا جو آپ نے سوال بھی اٹھایا وہ بالکل ٹھیک اٹھایا. دیکھیں لاک ڈاؤن بھی اور لاک ڈاؤن میں آئسولیشن بھی کرنا از اے پریولیج, رائٹ. جو مزدور ہے بالکل ہم اندر رہ سکتے ہیں, ہمارے پتہ نہیں گارڈن بھی ہے, کسی کے پاس 2 کمروں کا 3 کمرے کا گھر بھی ہے, یہ بھی ہے. آئی مین ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو لاک ڈاؤن از اے پریولیج, رائٹ. کہ ہم مر نہیں جائیں گے, بھوکے نہیں مر جائیں گے. بٹ having said that, on the other side, criminalizing, right, یاد ہے جب ایک دفعہ I think this happened چند ماہ پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ وہ آئی تھی کہ بھی سختی سے انفورس کرنا ہے, کیونکہ عوام کو اب تھوڑے سے لوس ہو گئے تھے, عادت نہیں رہی تھی کسی کو کہ اب پھر سیکنڈ ویو آ گیا, پھر ہم اپنی عادتیں بدلیں. اور پھر there was this picture کہ وہ جو ٹریفک پولیس was tasked with enforcing, and then you saw کہ وہ جیل نہیں سوری تھانے میں 40-50 لوگوں کو اکٹھے رکھتی ہے. اینڈ دیٹس کہ مطلب اگر آپ کو باہر کووڈ نہیں ہوا ایس او پی بریچ کرنے کا, اب تو آپ گھر لے کے جائیں اپنے ساتھ کووڈ. شروع میں جب پچھلے سال مارچ میں جیل میں بھی جب ہم ایس او پیز انفورس ہو رہے تھے تو ون تھنگ واز, جب سب سے پہلے جو تمام صوبوں کی جیلوں نے کیا, انہوں نے کہا جی
جو نیا آ رہا ہے اس کو ہم جس طرح اگر ہمارے دن میں 500 بندہ اگر پنجاب جیلوں میں آ رہا ہے صرف تو کوٹ لکھپت جیل میں جو بھی نئے انٹرنس ہیں ان ساروں کو ہم آئسولیشن میں رکھ رہے ہیں. تو ہم نے کہا دیٹس گریٹ, کہاں پہ رکھ رہے ہیں؟ ان ساروں کو کٹھے ہم ایک جگہ رکھ رہے ہیں. وی لائک بٹ جس کو نہیں ہے اس کو ڈیفینیٹلی ہو جانا. بٹ اگین دیٹس ایزی فار اس ٹو سے رائٹ. وہ کہاں رکھی انہیں, آپ بتاؤ کہ آپ کہاں پہ رکھو گے آپ کی ویسی. لیکن ابھی آپ نے مینشن کیا تھا کہ آرمی کی انوالومنٹ بھی مانگی ہے ابھی انٹیریئر منسٹر صاحب نے, تو کیا یہ پبلک مسٹرسٹ نہیں ڈیولپ کرتا, دس کنفیوژن آن دا گورنمنٹس پارٹ؟ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. اب عید پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ ابھی عید پہ شاپنگ کریں, نکلیں, پوری عوام کو 6 بجے تک کا ٹائم ہے, مطلب ٹائم بھی ایکسٹینڈ نہیں کیا کہ چلو ٹو ایون آؤٹ دا کراؤڈ, ٹو اسپریڈ اٹ آؤٹ. سب لوگ نکل رہے ہیں 6 بجے تک سڑکوں پہ, پورا پاکستان کووڈ ایک دوسرے کو دے رہا ہے, اور پھر عید کی ہالیڈیز ول دے ول اسپینڈ کووڈ پازیٹیو. تو یہ اس طرح کی کنفیوژن ڈزنٹ اٹ کریٹ سم پبلک مسٹرسٹ کہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہے ٹو بی ایبل ٹو ٹارگیٹ؟ میرا خیال ہے جی اٹس لیک آف سیریسنس. اس کی وجہ ہے ہماری جو فرنٹ لائن فورس ہے وہ پولیس. اٹس سلائٹلی آف ٹاپک ناؤ. پولیس کو انفارچونیٹلی سیریسلی لیا ہی نہیں جاتا فار ویریس ریزنس, اور اس کا جو سب سے امپورٹنٹ ریزن وہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ آنسریبل اتنے سارے لوگوں کو ہے, چیف منسٹر سے لے کے نیچے تک, کہ اگر ایک ایس او پیز ختم کر دیں پھر آپ ہرڈ امیونٹی کی طرف چلے جائیں. اگر اتنے مشکل ہے امپلیمنٹیشن. وائل کمنگ ٹو دس ریکارڈنگ, فلیگ شپ وہ کیا اسے کہتے ہیں, فلیگ مارچ ہو رہا تھا, اس میں کمشنر تھا, کور کمانڈر وغیرہ سب تھے. ٹرسٹ میں ایک بندہ باہر نہیں کھڑا ہوا تھا. وائے بیکاز آرمی کی ایک وہ پریزنس ہے, لوگ ڈرتے ہیں, جو بھی ہے. It is not the right thing to do, but the best thing to do at the moment. But احمد, پوری دنیا میں جب بھی نیشنل ایمرجنسیز ہوتی ہیں, ڈیزاسٹر ریلیف, امریکہ سے لے کے چائنا سے لے کے افریقہ کے ملکوں کو جہاں مرضی, ہمیشہ when it's like a natural disaster of a certain level, تو سارے ممالک آرمی کو کال کرتے ہیں, بیکاز آرمی ہر ملک کی جو آرمی ہوتی ہے logistically, because they're responsible for defending the land, nobody can beat their logistics, right? So اگر آپ flood relief کر رہے ہو, آپ hurricane Katrina کو دیکھ رہے ہو, ادھر دیکھ رہے ہو, I'm a person that doesn't believe in war, I don't believe in borders, but in this scenario, it should go to the best, the people that can handle it best. And you have a constitutional provision armies are called, I wouldn't say dar ke liye, but just logistically, they have the best infrastructure to actually tackle it. That would be my. دو باتیں, ایک infrastructure ہے, دوسرا they have a lot of respect in the public, اور ڈرتے ہیں لوگ. Of course یہ تو آدمی والی بات کی. ایگزیکٹلی میری طرف سے آدمی ایک یونیفارم میں ہو, بے شک پنجابی پولیس ٹلا ہو یا آرمی والا ہو, مجھے تو وہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. نہیں, I think thank you Sara, that was very informative, and I think ہم سب نے اس ڈسکشن سے یہ سیکھا ہے کہ instead of focusing on the government's capacity on the implementation of these SOPs, we should focus on our own role, ہماری اپنی capacity, ہماری اپنی responsibility in the spread of this pandemic. Thank you so much for watching. Stay tuned for the next segment. We have Community Gupshup coming up. Take care.